अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान। सदर ट्रंप के इक़्तिदार के पहले 100 दिनों में ही हुकूमती सरगर्मियाँ बंद हो सकती हैं। और अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस अफगानिस्तान के गैर एलानिया दौरे पर हैं। तफसीलात कुछ ही देर में। इसके अलावा आज के शो में क्या कुछ शामिल है, आइए देखते हैं इसकी एक झलक। बलूचिस्तान में बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी पर काबू पाने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए ना, ये जो बच्चे जो होते हैं, आपको पता है कि जब ग़िज़ाई कमी की शिकार हो जाते हैं तो उनकी जो क़ुव्वती मदाफ़ियत होती है वो कम होती है। हमारे खुसूसी सेगमेंट मेड इन पाकिस्तान में मिलिए बाजी बिस्किट वाली से। मेरा नाम साइमा रमज़ान है और मैं अपने घर पर होम बेकरी और गाड़ियाँ जो लगती हैं किसी और ही दुनिया की। Well, I like the cars from the 60s. अमरीकी कांग्रेस 2 हफ्ते की छुट्टी के बाद आज वापस आ रही है। साकिबुल इस्लाम इस वक्त कैपिटल हिल पर मौजूद हैं। साकिब, सदर ट्रंप के इक़्तिदार के 100 दिन मुकम्मल होने वाले हैं इस हफ्ते के इख्तिताम पर, तो इस वक्त कांग्रेस कौन से अहम फैसलों पर गौर कर रही है? जी सारा, आज वाशिंगटन डीसी में कदर खुंत दिन है और यहाँ वाशिंगटन के कैपिटल हिल पर गहमा गहमी काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि जब कांग्रेस अपने सेशंस का आगाज़ करेगी तो एजेंडे पर सबसे अहम नुक्ता यही होगा कि फेडरल शटडाउन यानी अहम हुकूमती इदारों की सरगर्मियों को मुअत्तल होने से कैसे बचाया जाए। आइए देखते हैं इसके बारे में एक मुख्तसरन रिपोर्ट। अगर इस हफ्ते अमरीकी हुकूमत का अखराजात का बिल मंजूर नहीं हुआ तो सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले अमरीकी सदर होंगे जिनकी सदारत के पहले 100 दिनों के दौरान ही हुकूमत को अखराजात की अदम दस्तियाबी के बाइस शट डाउन या अपने मामलात की मुअत्तली करना पड़ेगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस वक्त फिक्रमंद होना कबल वक्त है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी शॉन स्पाइसर कहते हैं कि इस डेडलाइन से पहले सेनेट और हाउस के लीडर्स के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। अहम बात यह है कि क्या अखराजात के लिए ऐसा बिल मौजूद है जिसे कांग्रेस की मंजूरी के बाद सदर ट्रंप इस पर दस्तखत कर सकें। सदर अपने वोटर से किया हुआ एक अहम वादा पूरा करने के लिए मैक्सिको और अमेरिका की सरहद पर दीवार की तामीर के लिए पेशगी अदायगी के लिए रकम चाहते हैं। कैलिफोर्निया की सेनेटर कमाला हैरिस जैसे डेमोक्रेटिक लीडर इस ख्याल के सख्त मुखालिफ हैं। Will you pledge today to vote no and do everything you can to block any budget that includes funding for a border wall with Mexico? Yes, without any doubt. अगरचे रिपब्लिकन्स में इस दीवार के लिए ठोस हमायत मौजूद है, लेकिन मुखालफत करने वाले भी मौजूद हैं। फ्लोरिडा के सेनेटर मार्को रूबियो जैसे रिपब्लिकन्स चाहते हैं कि अमेरिका को इंटरनेशनल सतह पर दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र कांग्रेस को इन आइटम्स को फिलहाल पस्से पुश्त डाल देना चाहिए जो हुकूमत की फंडिंग में ताखीर का बाइस बन सकें। ट्रंप इंतजामिया में शामिल कुछ लोग बॉर्डर वॉल पर सब्र से काम लेने का मशवरा दे रहे हैं। We need that wall, and I believe Congress will eventually deliver. जबकि इस हफ्ते गवर्नमेंट शटडाउन के खतरे से बचने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में मौजूद कुछ रिपब्लिकन नुमाइंदे बॉर्डर वॉल के मामले को अगले माली साल पर उठा छोड़ने का मशवरा भी दे सकते हैं। कांग्रेस के दोनों ईवानों में इनकी अक्सरियत को देखते हुए कहा जा सकता है कि रिपब्लिकन्स किसी भी किस्म का अखराजात का बिल मंजूर करा सकेंगे, लेकिन इसके लिए अक्सरियती पार्टी की तमाम तजावीज़ पर मुत्तफिक होना भी ज़रूरी है। फेडरल शटडाउन के दौरान वफाकी हुकूमत की वो सर्विसेज मुअत्तल कर दी जाती हैं जिन्हें गैर ज़रूरी समझा जाता है। साकिब, रिपोर्ट हमने देखी, ये बताइएगा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में इस वक्त गवर्नमेंट शटडाउन का कितना इम्कान है, क्योंकि सदर ओबामा के दौर में भी गवर्नमेंट शटडाउन हुआ था। जी बिल्कुल सारा, और इस वक्त जबकि सदर ट्रंप 29 अप्रैल को अपने 100 दिन सदारत के मुकम्मल करने वाले हैं और यही वो डेडलाइन है जब उन्हें हुकूमती अखराजात का बिल भी कांग्रेस से पास करवाना है। तो इस वक्त जो हालात नज़र आ रहे हैं, जैसे बहुत से रिपब्लिकन कांग्रेसमैन और लीडर्स इस बात के हक़ में नहीं है कि बॉर्डर वॉल के लिए जितनी रकम सदर ट्रंप जिसका तकाजा कर रहे हैं वो इस माली साल के बजट में शामिल की जाए। वो चाहते हैं कि इसको अगले माली साल पर डाल दिया जाए। तो लग यही रहा है कि जुमे की शाम तक, यानी जुमे को रात 12 बजे तक अगर सदर ट्रंप ये अखराजात का बिल पास नहीं करवा सकते कांग्रेस से तो फिर एक फेडरल शटडाउन आ जाएगा। लेकिन उसके लिए एक कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन की सहूलत भी मौजूद है जिसमें सिर्फ अहम हुकूमती इदारों के लिए फंडिंग पास कर दी जाती है, जबकि गैर ज़रूरी सर्विसेज के लिए जो है वो फंडिंग रोक ली जाती है। तो अगर बिल पास नहीं होता है तो एक कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन पास की जा सकेगी। अच्छा, ये बताइए कि जो 100 दिन का मार्क होता है हमारे यानी मीडिया के लिए तो बहुत अहमियत रखता है, सदर ट्रंप के लिए ये 100 डे मार्क कितना अहम है इस वक्त?
ان کے انتخابی مہم پہ اگر آپ ان کی دیکھیں تو انہوں نے وعدے بہت سے کیے تھے کہ وہ پہلے دن یہ ڈیلیور کریں گے, پہلے ہفتے میں یہ کام کریں گے اور پہلے 100 دن میں بہت کچھ کر کے دکھا دیں گے. ان کا ہیلتھ کیئر کا بل پاس نہیں ہو سکا جو ریپیل اینڈ ریپلیس اوباما کیئر تھی. اس کے علاوہ اس وقت انہیں فنڈنگ کے لیے, اخراجات کے لیے کانگریس کے پاس واپس جانا پڑ رہا ہے. صدر ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ وہ اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ وہ 100 دن میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. انہیں فکر یہ ہے کہ جو وعدے انہوں نے کیے تھے بارڈر وال کے, ہیلتھ کیئر کے اور دوسرے جو سانچری سٹیز ہیں ان کے اوپر جو امیگریشن کے لیے کریک ڈاؤن کرنے کے, وہ انہیں پورا کریں گے. لیکن اس کے لیے کوئی ٹائم لمٹ وہ اپنے لیے نہیں کرنا چاہ رہے, اپنے آپ کو کچھ نہیں دینا چاہ رہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان پر کام ہو, لیکن جتنی بھی دیر لگتی ہے اس کے لیے انہیں کوئی فکر نہیں. بہت شکریہ ثاقب, آپ نے ہمیں یہ اپڈیٹ دی. اور ثاقب آج موجود ہیں کیپٹل ہل پہ. ثاقب ہم آپ کے پاس واپس آتے رہیں گے. اس وقت چلتے ہیں افغانستان کی طرف. امریکی وزیر دفاع جم میٹس غیر اعلانیہ دورے پر آج افغانستان پہنچے, جہاں انہوں نے امریکی افواج کے کمانڈر جنرل جان نکلسن سے ملاقات کی اور اس کے علاوہ صدر اشرف غنی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. اور اس کے علاوہ آج کی جو ہم آپ کے لیے کہہ لیجئے کہ ان فوکس ایک رپورٹ لے کر آئے ہیں وہ ہے پاکستان میں غذائیت کی کمی کے بارے میں. یونیسیف کے مطابق پاکستان میں تقریباً 50% بچوں کو غذائیت کی کمی کا سامنا ہے, اور بلوچستان کی اگر بات کریں تو وہاں 16% سے زائد بچے غذائی کمی کے باعث بہت سی مختلف بیماریوں کا بھی شکار ہیں. اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, اس بارے میں یہ دیکھتے ہیں بلوچستان کے ضلع سبی سے مرتضیٰ زہری کی یہ رپورٹ. سبی کی رہائشی گل بی بی اپنی بیٹی سلیمہ کی جسمانی کمزوری کو لے کر پریشان ہے. 2 سال قبل پیدائش کے وقت سلیمہ کا وزن نہایت کم تھا. وہ میرا نند کا بچہ ہے نا, اس کا ماشاءاللہ صحت مند ہے, بڑا ہے, ابھی گھوم رہا ہے. یہ میرے بچی ہے, بیٹھ بھی نہیں سکتی ہے, کمزور ہے. میں اس کو دیکھتی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. حکومت پاکستان کے آغا خان یونیورسٹی کے تحت کرائے گئے 2011 کے قومی غذائی سروے کے مطابق ملک میں 47% بچے غذائی کمی کا شکار ہیں, جبکہ بلوچستان میں 52% بچوں کا وزن ان کے عمر کے لحاظ سے کم ہے. سبی کے سرکاری ہسپتال میں غذائی کمی کے شکار بچوں کی بڑی تعداد زیر علاج ہے. ہسپتال کے ماہر اطفال کے مطابق بچوں میں شدید غذائی کمی کا مسئلہ صرف سبی کا نہیں بلکہ صورتحال صوبے بھر میں تشویشناک ہے. دیکھیں نا, یہ جو بچے جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب غذائی کمی کی شکار ہو جاتے ہیں تو ان کی جو قوتی مدافعت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب قوتی مدافعت یا اس کی امیونٹی جب کم ہوتی ہے تو اس کو بہت ساری بیماریوں کے چانسز ہوتے ہیں. نیوٹریشن پروگرام کی انتظامیہ کے مطابق 7 اضلاع میں بچوں اور ماؤں میں غذائی کمی کی روک تھام کے لیے منصوبہ چلایا جا رہا ہے, جس میں عالمی بینک حکومت بلوچستان کو مالی معاونت فراہم کر رہا ہے. ماں اور بچے کی غذائی صحت کے حوالے سے ہم بہت بڑا پروجیکٹ ہم نے لانچ کیا ہوا ہے اور مختلف ایکٹیویٹیز اس میں کر رہے ہیں, جس میں ہم نے وہاں سے ناروے سے ان کے لیے ساشے خرید کے لائے ہیں جو بہت قیمتی ساشے ہے. نیوٹریشن پروگرام کے تحت صوبے کے 7 اضلاع میں لیڈی ہیلتھ ورکرز گھر گھر جا کر خواتین کو متوازن غذا کی فراہمی کے حوالے سے آگاہی دیتی ہیں. گاؤں دیہات کوئی دور دراز کے ہیں تو وہاں سبزی لے کے جانے والا کوئی نہیں ہے, گوشت کی فراوانی وہاں پر نہیں ہے. کیا ہے, صرف ایک دالیں ہیں, آلو ہیں, تو اس سے بچے کی غذائیت اور ماں کی غذائیت یہ پوری نہیں ہوتی. بلوچستان میں نیوٹریشن پروگرام سے منسلک رویوں کی تبدیلی کے ماہرین کے مطابق ماں اور بچوں کی غذائی قلت کی وجہ صرف غربت ہی نہیں بلکہ ماں اور بچوں کی صحت کے بارے میں معاشرے میں پائے جانے والے منفی رویے بھی ہیں. سرکاری سطح پر نیوٹریشن پروگرام کو صوبے بھر میں توسیع دینے کی کوششیں جاری ہیں. غلام مرتضیٰ, اردو VOA, سبی, بلوچستان. خوراک میں وائٹامنز اور غذائی معدنیات کی مناسب مقدار بچوں اور بڑوں سبھی کے لیے بہت اہم ہوتی ہے, اور اس کے لیے امریکہ کا ایک ادارہ ہارویسٹ پلس پاکستان میں ایسی فصلوں کی کاشت پر کام کر رہا ہے جن میں ان غذائی عناصر کی مقدار عام سے زیادہ ہے. اور ہارویسٹ پلس کی سینئر کمیونیکیشن ڈائریکٹر ودوشی سنہا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ودوشی, ویلکم ٹو ویو 360. یہ بتائیے گا کہ ہارویسٹ پلس دنیا بھر میں نیوٹریشن کی جو کمی ہے, غذائیت کی کمی ہے خوراک میں, اس مسئلے سے کیسے نمٹ رہا ہے؟ جیسا کہ آپ نے ابھی اس رپورٹ میں دیکھا کہ کیسے مشکل ہو رہی ہے, ویمن جا رہی ہیں, گاؤں گاؤں میں پہنچنا مشکل ہے یہ فورٹیفیکیشن یا سپلیمنٹیشن پروگرام سے. ہمارا پروگرام جو ہے وہ الگ ہے, وہ دیہات میں فارمرز کو ایڈریس کرتا ہے. تو فارمرز جو کراپ بریڈنگ ٹیکنیکس ہیں وہ کنونشنل پلانٹ بریڈنگ میتھڈ سے اب فصل کو
इतना अच्छा न्यूट्रिशियस बना दे। फॉर एग्जांपल अभी तक रहा है कि उपज कैसे अच्छा बनाया जाए फार्मर्स के लिए, ज़्यादा उपज हो फसल में। इसमें है कि उपज के साथ साथ कैसे उसमें न्यूट्रिशन भी ज़्यादा हो। सो फॉर एग्जांपल गेहूँ जो है, गेहूँ अपने आप में व्हीट वो न्यूट्रिशियस हो। ठीक है, यानी सिर्फ ये नहीं कि क्वांटिटी ज़्यादा पैदा हो बल्कि कि उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा बेहतर हो। पाकिस्तान के बारे में बताइए, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ आपका ये प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त? पाकिस्तान में हमें बहुत सपोर्ट है। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल और नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम के साथ हम काम कर रहे हैं, तो पूरी सरकार का बहुत सपोर्ट है हमें एक तरह से। सो अभी इस समय जैसा कि हमारा काम चल रहा है, एक्चुअली अ बिग शाउट आउट टू आवर कंट्री मैनेजर कादिर बलोच, ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो वहाँ पे हम पंजाब, सिंध, बालूचिस्तान, KYPK इन सब जगह पे हैं और चारों सूबों में आप काम कर रहे हैं। हाँ, और हमारा अंदर भी वहाँ भी पार्टनरशिप है जिसमें हम वर्ल्ड विजन के साथ काम कर रहे हैं, जिससे कि पार्टनर हैं वहाँ पे गेहूँ, अच्छा, गंदुम वहाँ पे उगा रहे हैं। और उसमें क्या खास बात है? खास बात ये है कि देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आयरन, विटामिन ए और जिंक डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है दुनिया भर में, और हमारे एरियाज़ में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इट्स जिंक डेफिशिएंसी। और सो ये वीट जो है इसमें जिंक होगा और वो हायर लेवल ऑफ जिंक होगा, और हम ये नेचुरल तरीके से करते हैं, इसलिए इट्स नॉट GMO। ठीक है, GMO के जाने में आऊँगी। मैं आपसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि नतीजा, रिजल्ट क्या सामने आया है, क्या बेनिफिट्स, फ़वाइद आपने देखे हैं इसके? हम लोगों के पास बहुत क्रॉप्स है। सो जिंक व्हीट राइस है, आयरन पर्ल मिलेट और आयरन बीन्स है, विटामिन ए स्वीट पोटैटो और मेज़ है। तो मकई भी आ रहा है पाकिस्तान में जो कि रिच इन विटामिन ए होगा। तो उसमें सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि हम लोगों ने न्यूट्रिशन स्टडीज़ किया और पाया कि सच में इससे फ़ायदा होता है, लोगों की सेहत वाकई बेहतर हुई है, होता है। हाँ, विटामिन ए इम्प्रूव कर गया। जब मकई बच्चों ने खाया तो देखा गया, जैसे ज़ैम्बिया में और भी बहुत जगह में, कि नाइट विजन इम्प्रूव कर गया, आंखों में रोशनी बेहतर हो गई। तो ये वो मुझे बताइए, जिस तरह आपने भी जिक्र किया GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से लोग बहुत परेशान होते हैं कि हमारी ग़िज़ा के ज़रिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं खिलाई जा रही जो हमारी सेहत के लिए ख़राब होंगी। तो ये मुझे क्विकली अगर आप मुख्तसर बता सकें कि क्या ये क्रॉप्स जेनेटिकली मॉडिफाइड है या कोई और तरीका इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, और तरीका है, नॉन GMO है, बिल्कुल GMO नहीं है। हमारा कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग मेथड से हमने प्लांट साइंटिस्ट और सबको एक साथ लाकर हमारे फाउंडर डायरेक्टर हावर्थ बुइस ने ये काम किया। अब उनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ भी मिला इस बारे में। तो उसमें यही है कि जो कि नेचुरल तरीके से, अब बहुत लंबा रिसर्च हुआ हमारा, 7 साल तक हम लोगों ने रिसर्च किया, और तब जाके प्लांट में उसमें ऐसा वो किया गया, रिसर्च किया गया, इम्प्रूवमेंट किया गया कि जैसे अगर आप रेगुलर व्हीट वैरायटी है उसमें 17 ppm अगर जिंक है तो हमारे व्हीट में 37 है, और वो इतना जिंक है कि जब कोई खाए तो उससे इम्प्रूव हो जाए हेल्थ। सो दैट्स हाउ वी डू इट। सो आप लोग जो काम कर रहे हैं उसके बारे में हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ऑनलाइन जाके हार्वेस्ट प्लस की वेबसाइट पे फॉलो अप भी कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया विदुषी आपका, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताया। एंड नाउ विल गो बैक टू साकिब। जी बिल्कुल सारा, और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां इस वक्त आप कराची से एक नहायत दिलचस्प फीचर बनी इसराइल नामी कब्रिस्तान के बारे में पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा पिछले चंद घंटों के दौरान दुनिया भर में पेश आने वाले ताज़ा तरीन और अहम और दिलचस्प वाक़यात की एक झलक देखते हैं वर्ल्ड व्यू 360 में। शुमाली कोरिया की जानिब से तीसरे अमरीकी शहरी की हिरासत ने दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी में इजाफा कर दिया है। जापान के 2 जंगी बेड़ों ने शुमाली कोरिया की जानिब रवाना USS कार्ल के साथ मशकों का आगाज किया है। फ्रांस के सदारती इंतखाब के पहले मरहले के इब्तदाई नताइज के मुताबिक इतदाल पसंद इमैनुअल मैक्रोन और कॉम्परस मारीन लो पेन दीगर उम्मीदवारों से ज्यादा वोट लेने में कामयाब हुए हैं। ताहम हतमी जीत के लिए दरकार 50% वोट हासिल न करने की वजह से अब इनके दरमियान 2 हफ्ते बाद दूसरे और हतमी मरहले का इंतखाब होगा। अमेरिकी रियासत वाशिंगटन में 34वें स्कैजेट ट्यूलिप फेस्टिवल के दौरान खिले लाखों ट्यूलिप फूलों ने हफ्ते और इतवार के रोज सयाहों पर सहर तारी कर दिया। चीन में एक पांडा ने सेल्फी लेने की कोशिश करने वाली एक खातून के बाल नोच डाले। चीन में पांडों की पैदाइश में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अब ज्यादा से ज्यादा पांडों को जंगल में आजाद किया जा रहा है।
امریکہ کی سڑکوں پر اس وقت 25 کروڑ سے زیادہ گاڑیاں دوڑی ہیں۔ پچھلے سال امریکیوں نے تقریباً 1 کروڑ 75 لاکھ کارز اور لائٹ ٹرکس خریدے، جو ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ لیکن امریکہ میں گاڑی صرف ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی، یہاں امریکیوں کو گاڑیوں سے بہت محبت بھی ہے، اور اسی محبت کا ثبوت ملا ندیم یعقوب کو ونٹیج یعنی پرانی گاڑیوں کے ایک شو میں۔ 19ویں صدی کا امریکہ، گھوڑے گاڑیاں، اسٹریٹ کارز، ٹرالیز اور کچھ آٹو کارز، اور یہ 20ویں صدی کے اوائل کی ایک جھلک۔ اور پھر ہم داخل ہوئے 21ویں صدی میں۔ کچھ عرصہ پہلے میں گیا میری لینڈ کے قصبے کرافٹن میں، جہاں نوجوان نسل میں باکسنگ کے فروغ کے لیے کام کرنے والے ایک مقامی جم نے ایک کار شو کا اہتمام کیا۔ وہاں میری ملاقات ہوئی ایک دلچسپ جوڑے سے۔ So we've been married like 50 years. Really? Now. And this was because of the car? Well, not exactly. It probably helped. یہ مائک کرافچک ہیں اور یہ ہیں ان کی بیوی کیتھی۔ 1931 کی یہ کلاسک V8 انہی کی ہے، اس کا نام ہے رسٹی۔ 60 کی دہائی میں جب یہ دونوں جوان تھے تو لڑکے لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے گاڑیوں سے مدد لیتے۔ کیتھی کو وہ پہلی ملاقات اور مائک کی وہ گاڑی اب بھی یاد ہے۔ جب یہ ہائی اسکول سے فارغ ہوئے تو انہوں نے 1964 ماڈل کی نیلے رنگ کی سپر سپورٹس کار لی۔ یہ اسے لے کر علاقے کی روزمرہ کی اشیاء کے اسٹور پر آئے۔ وہاں انہیں ایک لڑکی ملی، وہ میں تھی۔ 1 اکتوبر کو ہماری شادی کو 50 سال ہو گئے ہیں۔ 72 سالہ مائک بتاتے ہیں کہ انہیں لڑکپن سے ہی گاڑیوں کا شوق تھا۔ 50 اور 60 کے عشرے میں امریکہ میں اچھی گاڑی رکھنا گلیمر کا حصہ بن گیا۔ اس شو میں اس زمانے کی گاڑیاں بھی لائی گئی ہیں۔ کچھ لوگ آج بھی ایسی گاڑیاں رکھنا پسند کرتے ہیں۔ Why do you like this old car? بنیادی طور پر اس کے سٹائل کی وجہ سے مجھے یہ گاڑی پسند ہے۔ اور جو لوگ کم عمری کی وجہ سے اپنی پسند کی گاڑی نہیں چلا سکے، وہ ریٹائرمنٹ کے دور میں شوق پورا کر رہے ہیں، جیسے جان ٹروبن۔ Well, I like the cars from the 60s. I like that era. مجھے ماضی میں 60 کی دہائی کا دور بہت پسند ہے۔ 60 اور 70 کے عشروں میں بہت سی مسل کارز سے واقف تھا۔ اس وقت میں بچہ تھا اور میری ہمیشہ ایسی گاڑی کی خواہش رہی۔ اب اس عمر میں جب میں افورڈ کر سکتا ہوں تو میں نے خرید لی ہے۔ اور کچھ لوگ پرانی امریکی مسل کارز کے دیوانے ہیں۔ It has its little. یہ کھڑکھڑاتی بھی ہے، اس میں جھٹکے بھی ہیں، مگر اسے چلانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ But it's just fun to drive. نوجوان نسل کے لیے خون گرما دینے والی اور تیز رفتار گاڑیاں عام ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ کے متوسط خاندانوں میں ہر ایک فرد کی اپنی گاڑی کا رواج عام ہوا۔ ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نوجوان امریکی نسل میں گاڑیاں رکھنے کا رجحان تبدیل ہو رہا ہے۔ امریکی معاشرے میں تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ہر دور میں کار کلچر بھی تبدیل ہوتا رہا ہے۔ یہ تبدیلی اب بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گی۔ لوگوں کی زندگیاں اور یادیں کاروں سے وابستہ رہیں گی۔ کیتھی اور مائک کی فراخ دلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں 84 سالہ پرانی گاڑی میں سوار ہوا اور یہ یادگار لمحات وہاں سے اپنے ساتھ لے آیا۔ اور اب بات کرتے ہیں لندن کی، جہاں لندن میراتھن میں گزشتہ روز کینیا کے رنرز چھائے رہے۔ اگر مردوں کی دوڑ کی بات کریں تو ڈینیل ونجورو اول نمبر پر رہے، جبکہ خواتین کی دوڑ 2 گھنٹے 17 منٹ اور 1 سیکنڈ میں ختم کر کے میری کیچینی نے نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں لوگوں کی توجہ رنرز پر تھی، بعض رنرز کی توجہ تھی شاہی خاندان پر، جو ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے وہاں موجود تھے۔ پرنس ولیم، پرنسس کیتھرین اور پرنس ہیری نے فنش لائن پر لوگوں کو میڈل پہنائے، لیکن انہیں بعض موقعوں پر لوگوں کو یہ یاد دلانا بھی پڑا کہ وہ ان کی طرف نہیں، فنش لائن کی طرف دیکھیں۔ تو یہ تھے چند مناظر لندن میراتھن کے جو گزشتہ روز لندن میں ہوئی۔ بٹ ثاقب آئی وڈ سے کہ یہ ان لوگوں کا قصور نہیں ہے۔ اگر میرے سامنے بھی رائل فیملی کھڑی ہو تو میرے خیال میں میری توجہ بھی انہی کی طرف ہوگی، بھاگنا تو پھر بندہ بھول ہی جائے۔ تو آج کی ہماری آخری سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمت اور محنت یہ دونوں ایسی کوالٹیز ہیں جو اگر ایک انسان کے اندر مل جائیں تو پھر اسے کامیابی کی منزلیں طے کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور پاکستان میں تو ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں جنہوں نے اپنے مشکل حالات سے
بہادری سے لڑا اور نہ صرف اپنی جگہ بنا رہے ہیں معاشرے میں اور نہ صرف اپنی قسمت بدل رہے ہیں بلکہ دوسروں کی زندگیاں بھی بہتر بنا رہے ہیں. تو ایسے ہی کچھ لوگوں سے ہم آپ کو ملوائیں گے ہمارے خصوصی سیگمنٹ میڈ ان پاکستان میں. آج اس سیگمنٹ میں ملتے ہیں باجی بسکٹ والی سے. میرا نام سائمہ رمضان ہے اور میں اپنے گھر پر ہوم بیکری ہے میری, اور میں گھر میں بسکٹ بنا کر مختلف سکولوں میں چھوٹی چھوٹی شاپس پہ میں جا کر سپلائی کرتی ہوں, اور مجھے باجی بسکٹ والی کے نام سے بلاتے ہیں سارے اہل محلہ. اور میں اور میرا خاوند ہم دونوں مل کر ہوم بیکری میں اپنے بسکٹ بناتے ہیں. میری شادی سے پہلے میرا خاوند بسکٹ بناتے تھے. انہوں نے 20 سال پہلے اس کام کو شروع کیا تھا, اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے اور کچھ نان کوآپریشن کی وجہ سے, جو عدم تعاون کی وجہ سے کام بند ہو گیا, تو میں نے لون لے کے گھر میں یہ کام اسٹیبلش کیا اور اس کام کو اٹھایا ماشاءاللہ. اس وجہ سے گھر کی چھت پہ ہی ہم نے نا چھوٹی سی بٹی بنوائی ہے کسی بٹی میکر سے, تو اس نے بنا دی ہے کیونکہ ہمارے پاس اوون بھی نہیں ہے, اس لیے اب بٹی سے گزارا کر رہے ہیں. ہمارے پاس ہی ایک ٹال ہے لکڑیوں کا, وہ لے آتے ہیں لکڑیاں وہاں سے لا کے اور بٹی میں ڈال کے جلا کے اور بسکٹ گھر میں ہاتھ سے بناتے ہیں. یہ ٹوٹل ہینڈ میک بسکٹ ہے. شروع میں مجھے بڑی مشکل پیش آئی تھی کہ میں کیسے بنا سکتی ہوں, لیکن پھر جب میں نے کوشش کی, ہمت کی, تو میں نے سوچا کہ آئی کین ڈو اٹ, کیوں نہ میں بناؤں, شروع کروں. اور جب لوگوں کے منہ کو ذائقہ لگا میرے ہاتھ کے بسکٹ کا, تو وہ اب ڈیمانڈ کر کے مانگتے ہیں. مجھے زیادہ تر مشکلات جو ہے, مجھے معاشرے کی کسی بات کی کوئی مشکل نہیں ہے, مجھے صرف سرمایہ کی کمی ہے. اگر مجھے تھوڑا سا سرمایہ مل جائے تو میں اپنی بیکری کو اور زیادہ اس میں جدت لا سکتی ہوں, بسکٹوں میں مختلف قسم کے ذائقے پیش کر سکتی ہوں, کیونکہ میرے ہاتھ میں ہنر ہے اور میں اس ہنر کو استعمال کرنا چاہتی ہوں. وہ عورتیں جو اس وقت گھروں میں بالکل فارغ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے گھر میں کوئی روزگار کمانے والا نہیں ہے, اور خاوند بھی بالکل لاچار ہے, یا کسی کا کوئی خاوند اپاہج ہے, محتاج ہے, تو ان کو کبھی بھی اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہمت دی ہے, بہت سٹرونگ بنایا ہے. جودے دن سے ہے کائنات میں رنگ, اگر ہماری وجہ سے کائنات میں رنگ ہے تو ہم کیوں نہ اس رنگ کو اور اجاگر کریں, ہمت کریں. آپ گھر سے نہ نکلیں, میں یہ نہیں کہتی کہ آپ گھروں سے نکلیں, آپ گھر کے اندر بیٹھ کے بھی کچھ کر سکتی ہیں. اب جیسے میں یہ بیکری چلا رہی ہوں, بسکٹ بنا رہی ہوں, میرے پاس کوئی مشین نہیں, نہ اتنی مشینیں ہیں, نہ میرے پاس کوئی آلات ہیں. گھر میں بس ہم 2 لوگ کام کر رہے ہیں, نہ ہمارے پاس لیبر ہے. لیکن آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لگائیں, کام کریں, انشاءاللہ ایک سے ایک ملے گا تو 11 بن جائیں گے. مجھے تو سائمہ رمضان نے بہت ہی انسپائر کیا, کیونکہ ثاقب عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جی خواتین معاشرے کا نصف حصہ ہیں, لیکن اکثر انہیں صرف اس وقت ہی کہہ لیجئے کہ سامنے آ کے کچھ کر دکھانے کا موقع دیتے ہیں جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے, ان کو اس سے پہلے نہیں کچھ زیادہ اپرچونیٹیز دیتے. بالکل سارا, اور جیسے سائمہ نے اپنی تمام مشکلات کا مقابلہ کیا ہے اور پھر اتنے مزے کے بسکٹ بناتے ہیں. اس وقت جو موسم آپ میرے پیچھے دیکھ رہی ہیں, کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں, ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے یہاں, تو چائے کے ساتھ بسکٹ تو واقعی بہت مزہ دیں گے اس وقت. اور سائمہ جو کر رہی ہیں وہ لوگوں کو مزے کے بسکٹ بھی کھلا رہی ہیں اور ساتھ میں اپنا جو ہے نا کام بھی کر رہی ہیں. بالکل, اور سائمہ کے بسکٹ کھانے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا پاکستان, لیکن ہمارا میڈ ان پاکستان سیگمنٹ ہے ہی اس لیے کہ اگر آپ انسپریشنل لوگوں کو جانتے ہیں, آپ کے ارد گرد کسی کی ایسی کہانی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ دوسروں کو انسپائر کرے گی, تو ہمیں ضرور بتائیے گا, ہم اس کو میڈ ان پاکستان کا حصہ بنانا چاہیں گے. بالکل, یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360. اور اپنی فیڈ بیک کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر facebook.com/VOA Urdu. کل پھر اسی وقت اسی جگہ آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.